بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیوٹیفل یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اچھے سے ہیں۔ میری دعا ہے آپ لوگوں کی تمام دلی مرادیں پوری ہوں، آمین۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں اور ایرانیوں کی غیب سے مدد کرے، اسرائیل کو نیست و نابود کرے، آمین۔ پاکستان کی حفاظت کرے، آمین۔ آج ہم ریڈنگ نہیں کر رہے، آج ہم اسپرچویلٹی پہ بات کریں گے۔ بہت سارے لوگوں کو اسپرچویلٹی کے بارے میں جاننا ہے۔ اسپرچویلٹی کیا ہے؟ اسپرچویلٹی پہلی چیز کہ آپ اپنے سورس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اپنے کریٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ مضبوط ہے۔ آپ صبر کے ساتھ ذکر اور شکر کو اپلائی کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی لائف میں، یہ اسپرچویلٹی ہے۔ دین کی اشاعت کرتے ہیں اور لوگوں میں اویئرنیس پھیلاتے ہیں، اپنے مذہب کے لیے آپ اپنے آپ کو سرو کرتے ہیں، دس از آلسو اسپرچویلٹی۔ تھرڈ تھنگ، اسپرچویلٹی آپ کے اپنے اندر کیسے ایکٹیویٹ ہوتی ہے۔ ہم لوگ اسپرچول ہیومن بینگز ہیں، بہت سے لوگوں میں اسپرچویلٹی آٹومیٹیکلی ایکٹیویٹڈ ہوتی ہے بچپن سے ہی، لیکن کچھ لوگوں میں یہ ایکٹیویٹ کی جاتی ہے اور یہ تب ایکٹیویٹ ہوتی ہے جب آپ کی زندگی میں کوئی سیٹ بیک آتا ہے، کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی پریشانی بہت بڑی جب آپ فیس کرتے ہیں تو اسپرچول اویکننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ایون کسی کی ڈیتھ کے بعد بھی آپ کی اسپرچول اویکننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور ہر انسان کی اسپرچول اویکننگ ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ زبردستی اس طرف لائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گھسیٹ کے لے کے آتا ہے، اور کچھ لوگ خود بخود اللہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی اسپرچویلٹی از واٹ کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ہم اپنے اللہ کو نہیں بھولے، ہم نے اللہ کو اپنی زندگی میں اپنے معاملات میں ہر قدم پہ ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اب کچھ لوگ پیدائشی اسپرچول بھی ہوتے ہیں اور ریلیجیس بھی ہوتے ہیں، مگر ہر انسان جو ریلیجیس ہے وہ اسپرچول نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ نماز، روزہ، قرآن، حج، زکوٰۃ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ مورلی، اسپرچولی، انڈیویجولی اچھے انسان نہیں ہیں، آپ اخلاقیات میں اچھے نہیں ہیں، لوگ آپ سے تنگ ہیں تو آپ اسپرچول نہیں ہیں، آپ لوگوں کی ہیلپ نہیں کرتے، آپ اسپرچول نہیں ہیں، آپ کے اندر احساس نہیں ہے، آپ اسپرچول نہیں ہیں۔ اسپرچول اویکننگ یا اسپرچول جرنی یا پھر اسپرچویلٹی، ان کا درد کے ساتھ، احساس کے ساتھ، چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اسپرچول جرنی سے گزر رہے ہیں، اسپرچول اویکننگ سے گزر رہے ہیں؟ ریلیجیس پریکٹسز کے ساتھ ساتھ مائنڈ فلنس کو پریکٹس کرتے ہیں، میڈیٹیشنز کرتے ہیں، پریئرز کرتے ہیں، افرمیشنز یوز کرتے ہیں، اور یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ آرام سے اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے یہ سٹارٹ کر دیا، یہ آپ کو کسی درد سے گزرنے کے بعد ایکسپیرینس کرنا ہوتا ہے۔ اب اس کی ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں۔ اگر آپ وکٹم مینٹالٹی میں ہیں، سمپل الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ اگر آپ وکٹم مینٹالٹی میں ہیں، آپ ہر ٹائم کمپلینٹس کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا خوش ہے اور ایک میں ہوں، میری قسمت خراب ہے، میرے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، مجھے جاب نہیں ملتی، مجھے دھوکہ ملتا ہے، لوگ میرے ساتھ دھوکہ کر جاتے ہیں، لوگ مجھے غلط انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، آپ مسلسل کمپلینٹس کر رہے ہیں اور دنیا کو دیکھ کر آپ کے اندر حسد پیدا ہو رہا ہے، اور آپ اس چیز کو ریئلائز نہیں کر رہے کہ آپ لوگ اللہ کے قانون کو یا اللہ کی قدرت سے انکار کر رہے ہیں، کیونکہ کنٹرول تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ لوگ ہر چیز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے معاملات سٹک ہیں تو بھی آپ چاہتے ہیں کہ یہ سٹک کیوں ہے، کسی نے آپ کے ساتھ برا کر دیا ہے تو آپ ریونج کی انرجی میں آ جاتے ہیں کہ میں نے اس سے ریونج لینا ہے، اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے، یا آپ غلط بولنا شروع کر دیتے ہیں، برا بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کے رب کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتی، اس چیز کا خاتمہ ہونا ہے آپ کی لائف میں۔ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے دور کرتی ہے، آپ کی جاب ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی وائف ہے، آپ کی بلوڈ ہے، آپ کا پیار ہے، آپ کا پیسہ ہے، ایون سب آپ سے دور ہو جائیں گے، دور کر دیے جائیں گے اگر وہ آپ کو اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ کیپ اٹ ان مائنڈ، تب آپ کی اسپرچول جرنی سٹارٹ ہوتی ہے، تب آپ کی اسپرچول اویکننگ سٹارٹ ہوتی ہے۔ جب تک آپ کو چوٹ نہیں لگے گی تب تک آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے درد کیسے ہوتا ہے، زخم پہ مرہم کیسے لگتا ہے۔ یہ ہے اسپرچویلٹی۔ جب آپ فرسٹ سٹیج پہ ہیں، بہت سے لوگ فرسٹ سٹیج پہ ہوں گے، آپ لوگ وکٹم مینٹالٹی میں ہوں گے، کمپلینٹس کرتے ہوں گے، آپ لوگ پیسمسٹ اپروچ میں ہوں گے، نیگیٹو سوچتے ہوں گے،
اور ایون آپ اگر کچھ بھی نہیں کرتے تو آپ کے اسٹیٹس نیگیٹو ہوں گے کہ آپ لوگوں کو یہ شو کرا رہے ہیں، یہ ریئلائز کرا رہے ہیں کہ یو آر دی بیسٹ اینڈ ادر آر نتھنگ ٹو یو. تو وہاں پر آپ فرسٹ اسٹیج پر ہیں. پھر آپ جب یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ اگر 90% لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے تو 10% آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں، آپ کے اندر بھی کوئی برائی ہوگی، تبھی آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو جب آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں، تب آپ اپنے آپ کو کریکٹ کرنے لگتے ہیں. یہ سیکنڈ سٹیج ہوتی ہے جب آپ اپنی کریکشن کرنے لگتے ہیں، اپنے اندر جھانکنے لگتے ہیں، ججمنٹ اپنے ساتھ کرنے لگتے ہیں. اور پھر آپ کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ دنیا تو کھیل تماشا ہے، آپ دنیا سے بیزار ہونے لگتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں. اب اس آیت کا مفہوم ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ہم اس دنیا میں دل لگانے کے لیے نہیں آئے. اور اس لیے پھر آپ کی تھرڈ سٹیج سٹارٹ ہوتی ہے جس میں آپ لوگ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ جو گناہ آپ سے ہو رہے ہیں ان کی آپ اللہ سے معافی مانگیں اور ان کو چھوڑ دیں. چاہے وہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، چاہے آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، چاہے آپ کسی حرام تعلق میں ہیں یا پھر آپ کسی انسان کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں اور آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ آپ کو انہی چیزوں نے بے سکون کیا ہوا ہے. آپ کی ساری اٹینشن دنیا، لوگوں اور ان کے معاملات، ان کی خوشیوں سے ہٹ کے اپنے آپ پہ آ جاتی ہے. آپ اپنے آپ کے بارے میں زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں. پھر آپ سوچنے لگتے ہیں. آیات کا مفہوم ہے کہ غور و فکر نہیں کرتے. میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، لیکن جب ہمیں یہ چیز ریئلائز ہوتی ہے کہ واقعی ہم نہیں جانتے اور ہم خام خواہ میں بہت سی چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو تکلیف میں رکھے ہوئے تھے، تب ہم سدھرنے لگتے ہیں، ہم سے گناہ چھوٹنے لگتے ہیں. اور جب ہم گناہ چھوڑتے ہیں تو پھر ہم اللہ کی طرف سفر شروع کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سرچ کرتے ہیں اس دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے. پھر ہم ایسے لوگوں سے، کمیونٹیز سے، گروپس سے ملتے ہیں جو ہمیں اس سفر میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں. پھر آپ اویئر ہو جاتے ہیں. پھر آپ اللہ کے آگے سر سجود ہوتے ہیں، سرنڈر کرتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ سے بولتے ہیں کہ تو مجھے سنبھال لے، میں ہی ہوں جس نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف کر دے. تب آپ کا اللہ کے ساتھ یونین ہو جاتا ہے. تب آپ سرنڈر کی انرجی میں آ کر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ جو ہے اللہ ہے، کنٹرول بھی اللہ کے پاس ہے. آپ کسی بھی چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کسی کے جانے کو نہیں روک سکتے، مصیبت آنے کو نہیں روک سکتے، آپ کے معاملات رکے ہوئے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، سب اللہ کے اختیار میں ہے. جب آپ اس چیز کو دل سے قبول کرنے لگتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو خوار کر کے دیکھ لیا، دھکے کھا کے دیکھ لیے، اٹینشن کے لیے، عزت کے لیے قدموں میں گر کے دیکھ لیا، وظائف کر کے دیکھ لیے، تہجد پڑھ لی، مگر کچھ نہیں ہوا، بات نہیں بنی. اپنی غلطیوں کو ریئلائز کرنے کے بعد، گناہوں کو ریئلائز کرنے کے بعد، تب آپ یونین میں آ جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ یونین میں. آپ کا رشتہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ آپ کو عطا کرنے لگتا ہے، گائیڈنس آنے لگتی ہے آپ کو اللہ کی. اور ڈفرینٹ کوٹیشنز کے تھرو، ویڈیوز کے تھرو، ڈریمز کے تھرو، اینجل نمبرز کے تھرو، سکس سینس آپ کی اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ آپ کو ان سب چیزوں کے ذریعے اللہ کے پیغامات ریسیو ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جب آپ کی اسپرچول اویکننگ سٹارٹ ہوتی ہے تب آپ کو آپ کے اپنے چھوڑ دیتے ہیں، آپ تنہا ہو جاتے ہیں، تب آپ اکیلے سفر کرتے ہیں. اسپرچول اویکننگ یا اسپرچول جرنی کا سفر تنہائی کا سفر ہے. اس میں آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا. اللہ تنہا ہے، وہ تنہا کر کے عطا کرتا ہے آپ کو. آپ دیکھ لیں اپنی ارد گرد، آپ اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں. اگر آپ ان تکالیف سے گزر چکے ہیں، ناؤ یو آر ایٹ دا پوزیشن آف سکسیس، تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ یس، آپ کو پہلے تنہا کیا گیا تھا، آپ کے اپنوں نے آپ کو درد دیا تھا. جن لوگوں کو آپ نے اپنا سمجھا تھا انہوں نے آپ کے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا تھا. اگر آپ کو سب کچھ دنیا میں مل جائے، پیار، محبت، عزت، دولت، طاقت، پھر آپ اللہ کو کیسے یاد کریں گے؟ تو اسپرچویلٹی اللہ کو یاد رکھنے اور یاد کرنے کا نام ہے. اور جو لوگ صبر کے ساتھ مصیبتوں سے گزرتے ہیں، ذکر اپنی زبان پہ رکھتے ہیں اور پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ انبیٹیبل ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ جہنم میں جائے.
تب وہ اپنے بندوں کو زور زبردستی سے یا پھر کوئی سیٹ بیک دے کر، کچھ لے کر ان سے، یا فائنینشیل کرائسس دے کر انہیں ریئلائز کراتا ہے آنا تم نے میرے پاس ہے، جھکنا تم نے میرے آگے ہی ہے، کیونکہ سنبھالوں گا میں ہی، اٹھاؤں گا میں ہی۔ کیونکہ جب آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی مادی چیز کو اپنے دل میں جگہ دیں گے تو اللہ کبھی بھی اس چیز کو، اس انسان کو آپ کے دل میں نہیں رہنے دے گا، وہ آپ کے دل کو چکنا چور کر دے گا۔ اسی انسان کے ہاتھوں، اسی چیز کے ہاتھوں آپ بار بار ذلیل و رسوا ہوں گے، اور ایٹ دی اینڈ آپ تنگ آ کے اس انسان سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تھکا دیتا ہے آپ کو ان چیزوں میں جس میں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیے شر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے نا کہ مفہوم ہے، ہو سکتا ہے تم جس چیز کو بہت دل و جان سے چاہتے ہو وہ تمہارے لیے شر ہو، اور جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے خیر ہو۔ پھر ہم ٹوٹ کر، چکنا چور ہو کر جس تڑپ کے ساتھ اللہ کے آگے جھکتے ہیں نا، وہی ایک سجدہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، ملوا دیتا ہے، اور پھر اس وقت سلسلہ شروع ہوتا ہے ہماری آسانیوں کا، ہماری ایلیویشن کا، ہماری اسینشن کا۔ پھر اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، ہم اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے تو ہمیں اپنا دوست رکھا ہوا ہے، ہم اس کو اپنی زندگی میں نہیں رکھتے، ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اس سے بات کرنے لگتے ہیں، اس سے رہنمائی لینے لگتے ہیں، اور وہ ہمیں جواب دینے لگتا ہے۔ بیچ میں کوئی ادر سورس نہیں ہوتا، ڈائریکٹ رابطہ اللہ سے ہوتا ہے، دل سے نکلی آواز سیدھی اللہ تک پہنچتی ہے، اور کائنات آپ کی فیور میں ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ اتنا خوبصورت سفر ہے، اللہ کی بلیسنگز نظر آتی ہیں آپ کو، کمپلینٹس ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ دروازے کھولتا ہے ابنڈنس کے، پازیٹیوٹی کے، جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے۔ اس ٹائم آپ کے اندر جو اطمینان اور سکون اترتا ہے وہ پرماننٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو کوئی گلہ شکوہ نہیں رہتا، پھر آپ ہر معاملے میں اللہ سے رہنمائی لیتے ہیں، اللہ سے مشورے کرتے ہیں، انسانوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس وقت آپ کو باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ اب تو سارے راستے اوپن ہو گئے ہیں، اب تو سب کچھ واپس ملنا شروع ہو گیا، جو چھوڑ کے گئے تھے وہ بھی واپس آ رہے ہیں۔ تب آپ کی مرضی ہوتی ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اسپرچول جرنی کی یا اسپرچول اویکننگ کی سٹیجز کراس کر لیتے ہیں، اور اطمینان کی کیفیت آپ پہ طاری ہو جاتی ہے، ذکر آپ کی زباں پہ جاری ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ یہ راز جان جاتے ہیں کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کون سی سٹیج پہ ہیں، اور اگر آپ کی زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا تو بے فکر ہو جائیے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، اس بات کو یاد رکھیے۔ اور جن لوگوں کو آپ بھول نہیں سکتے، یا جن لوگوں سے آپ ریونج لینا چاہتے ہیں، جن لوگوں نے آپ کا چین، آپ کا سکون برباد کیا ہے، یہ بھی یاد رکھیے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ جب آپ ان سب چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، آپ دیکھیں گے پھر کوئی نہیں چاہیے ہوگا آپ کو سوائے اللہ کی ذات کے۔ یہ تو اسپرچول اویکننگ کی کچھ انفارمیشن جو میں نے شارٹ وے میں آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، ورنہ یہ ٹاپک اتنا بڑا ہے، اتنا وسیع ہے کہ آپ بولتے رہیں اور ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن کچھ لوگ اپنے معاملات میں ایسی سچویشن میں بھی سٹک ہوں گے آج کل کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ پازیٹیو ہیں، انوسینٹ ہیں، کائنڈ ہارٹیڈ ہیں، ہیلپنگ ہیں، تو بھی آپ کے ساتھ برا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو جائیں، آپ کتنا ہی توکل کیوں نہ کر لیں یا فیتھ کیوں نہ رکھ لیں، پھر بھی آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ہو ہی جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ کے ساتھ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے نا، وہ کچھ ریزنز کی وجہ سے ہو رہا ہے، جن کی بنیاد پہ آپ کے ساتھ برا ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، یا آپ کسی کی زیادتی کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ پہلا، اچھے لوگ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے دھوکہ کھاتے ہیں، اپنی بہت زیادہ اچھائی کی وجہ سے دھوکہ کھاتے ہیں، معصومیت کی وجہ سے۔ سیکنڈ تھنگ، آپ نے اچھا کیا لیکن آپ کو برا ملا، آپ کو برا ہی ملنا تھا، کیونکہ اس میں آپ کے لیے لیسن تھا۔
اللہ نے آپ کو کچھ سکھانا تھا، آپ نے اس میں سے وہ لیسن لرن کرنا ہوتا ہے، اور جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے وہ برا کرنے کے لیے ہی آیا تھا، کیونکہ وہ آپ کا ٹیچر تھا، اس نے آپ کو ٹیچ کرنا تھا۔ آپ تو کسی کے ساتھ برا نہیں کر سکتے، تو جب آپ برا نہیں کر سکتے تو ڈیفینیٹلی آپ پھر برا سہیں گے، اور جب آپ برا سہیں گے تو پھر اس میں سے آپ لیسن لرن کریں گے، ٹھیک ہے۔ تھرڈ تھنگ، آپ اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے، آپ کو ویلیڈیشن چاہیے، آپ کو کوئی چاہیے سراہنے والا، چاہنے والا، آپ کی کیئر کرنے والا، آپ کی تعریف کرنے والا۔ تو جب آپ کو ویلیڈیشن چاہیے پھر آپ برے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں۔ another تھنگ، بہت سے لوگ یہاں پر ایسے بھی ہیں جو اس دنیا میں کسی مقصد کے تحت آئے ہیں۔ ایک پرپز ہے ہمارا کہ ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ جڑے رہنا ہے، وہ مقصد جو ہم بھول چکے ہیں، عہد الاسد، کہ ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم اس کی پیروی کریں گے، ہم اسی کو مانیں گے، لیکن یہاں دنیا کی رنگینیوں میں آ کے ہم کھو جاتے ہیں، ہم کھو گئے۔ تو ایک تو ہمارا پرپز یہ ہے کہ ہم نے اس وعدے کو دوبارہ ریوائیو کرنا ہے جو ہم اللہ سے کر کے آئے ہوئے ہیں۔ سیکنڈ پرپز ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہیلرز ہوتے ہیں، انٹویٹیو سائیکک میڈیمز ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں جو انہیلڈ ہیں، بروکن ہیں، اور ان کا کام ہے کہ انہوں نے ان کو ہیل کرنا ہے۔ تو یہ کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ ان چاروں کنڈیشنز میں سے کس کنڈیشن پہ پورے اترتے ہیں کہ آپ کے ساتھ برا کیوں ہو رہا ہے۔ تو پھر آپ کو جب جواب مل جائے گا آپ اویئر ہو جائیں گے، پھر آپ کے ساتھ برا نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس کو سائنٹیفکلی دیکھیں تو سائنٹیفک وے میں بھی آپ برے لوگوں کو اس لیے اٹریکٹ کرتے ہیں یا نیگیٹو لوگوں کو اس لیے اٹریکٹ کرتے ہیں، آپ کا اورا ویک ہے۔ اب اورا کیسے بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک فیلڈ کے اندر کور کر کے کریٹ کیا ہے، جس کو ہم الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ بولتے ہیں۔ اب یہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کیا ہوتی ہے؟ اس دنیا میں ہر چیز میٹر کے طور پر کریٹ ہو رہی ہے، تو میٹر کے ارد گرد کچھ پارٹیکلز ہیں جو موو کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب وہ پارٹیکلز موو کرتے ہیں ان کو ہم الیکٹرونز بولتے ہیں، تو وہ اپنی موومنٹ سے ایک فیلڈ کریٹ کرتے ہیں، مقناطیسی فیلڈ، جس کو ہم اورا بولتے ہیں۔ اور یہ میگنیٹک فیلڈ کیسے انکریز ہوتی ہے یا ڈیکریز ہوتی ہے؟ ہماری سوچ سے، ہمارے خیالات سے۔ تو ہم مقناطیس ہیں۔ ان ادر ورڈز، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ پازیٹیو مقناطیس ہیں یا نیگیٹو مقناطیس ہیں، آپ کی سوچ کسی کے لیے پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، آپ کو کسی کی ویلیڈیشن چاہیے یا آپ اپنے آپ میں مکمل ہیں۔ جب آپ کسی سے اٹینشن کی، پیار کی بھیک مانگیں گے، آپ اس سے اٹریکٹ ہوئے جائیں گے، تو آپ ویک اورا میں ہیں، اور اس انسان کا اورا ہائی ہے، وہ ہائی وائب انرجی میں ہے، تبھی آپ اس کو چیز کر رہے ہیں، کیونکہ وہ غلط، دھوکے باز، جھوٹا ہونے کے باوجود آپ کو خوشباش نظر آئے گا، آپ کو دکھے گا کہ وہ بہت ابنڈنٹ ہے، اس کی لائف میں ہر چیز آسان اور ٹھیک ہے، صرف اس لیے کہ وہ غلط ہو کے بھی اس چیز پہ فیتھ رکھتا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ اسے ضرور ملے گا، کیونکہ کائنات ان لوگوں کو عطا کرتی ہے جو اس چیز پہ بلیو رکھتے ہیں کہ یس دے ڈیزرو وٹ دے ہیو۔ ان لوگوں کو نہیں ملتا جو محنت تو کرتے ہیں مگر ڈاؤٹ کی انرجی میں رہتے ہیں۔ یہاں بات صحیح غلط کی نہیں، فیتھ اور یقین کی ہے، اسی لیے آپ اس کے حصار میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ اگر اپنے اورا کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے اورا کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں نہ کہ آپ، تو پھر آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو ٹرین کریں، ری فریم کریں اور چینج کریں، اپنے مائنڈ سیٹ کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کریں، اچھا سوچنا شروع کریں، پازیٹیو رہنا شروع کریں، اور ہر ٹائم پریزنٹ انرجی میں رہیں۔ پاسٹ اور فیوچر ان دونوں کو بھول جائیں، پاسٹ میں جو تھا مٹی پاؤ، فیوچر آپ کو پتہ نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ جو اس وقت ہے نا آپ کے پاس اس کا شکر ادا کریں، پھر آپ دیکھیں گے آپ کا اورا انکریز ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ کو لوگوں کی انٹینشنز بھی اسی لیے پتہ چلتی ہیں، آپ کو لوگوں کی نیگیٹیوٹی یا لوگوں کی غلط باڈی لینگویج یا لوگوں کا غلط مائنڈ سیٹ آپ کو اس وجہ سے فیل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کی باڈی پریزنٹ مومنٹ میں اللہ کی فریکوینسی کے ساتھ، یونیورس کی فریکوینسی کے ساتھ، یعنی اللہ کے نور کے ساتھ آپ کی باڈی کنیکٹڈ ہے۔ دیٹ از وائی وہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے ہمیشہ جب آپ کے ساتھ کچھ غلط ہونے لگتا ہے یا لوگ آپ کے ساتھ غلط ہوتے ہیں۔ تو یہ مائنڈ فلنس سے ساری چیزیں آتی ہیں، پریکٹس کرنے سے آتی ہیں، اور اویئر رہنے سے آتی ہیں، یعنی کہ کانشیس رہنے سے آتی ہیں۔
فجر کی نماز کے بعد 10 منٹ یا 15 منٹ کے لیے بریدنگ ایکسرسائز ضرور کریں. یہ آپ کا آرا انکریز اینڈ اسٹرانگ بناتی ہے اور آپ کی سائیکک ایبیلٹیز بھی ڈیولپ کرتی ہے. اگر آپ کو ہیلنگ کی کلاسز لینی ہیں یا آپ کو مائنڈ فلنس پریکٹس کرنی ہے تو آپ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے ڈیٹیل لے سکتے ہیں. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سب کچھ رکھا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا. یہ تبھی نظر آتا ہے جب ہم اسے اٹریکٹ کرتے ہیں. پازیٹیوٹی کے ساتھ اگر ہم پیسہ اٹریکٹ کریں گے پیسہ آئے گا، لو اٹریکٹ کریں گے لو آئے گا، نفرت اٹریکٹ کریں گے تو نفرت آئے گی. یہ ساری چیزیں آپ اپنے ذہن کو ٹرینڈ کر کے بھی اچیو کر سکتے ہیں. آپ کو کسی انسان کی ضرورت نہیں رہے گی، صرف اللہ اور آپ. جب یہ رابطہ آپ کا ڈائریکٹ ہو جاتا ہے نا تو پھر یہ چیزیں آپ کی زندگی میں خود بخود ہونے لگتی ہیں، آپ کو اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی. اگر آپ کائنات میں موجود نعمتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، اللہ کا ساتھ چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو بہت ہی سمپل اور اوتھینٹک فارمولا ہے: صبر مصیبت پر، شکر ہر طرح سے، ذکر ہر وقت، فیتھ یعنی توکل ہر معاملے میں، اور پھر سرنڈرڈ ایکسیپٹنس کہ یا اللہ جو تیری رضا، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا. ان اسپرچویلٹی پریئر، میڈیٹیشن یا پھر لیونگ ان دا پریزنٹ انرجی، کیونکہ ہم سب انرجیز ہیں. اس لیے جب آپ پریزنٹ انرجی میں رہ کے پیسفل کام اسٹیٹ میں لونگ اور کمپیشنیٹ انرجی کے ساتھ کچھ بھی مانگیں گے اللہ سے یا مینیفیسٹ کریں گے، اٹ ول مینیفیسٹ انشاءاللہ. اس کائنات کے ہر ذرے میں اللہ کا نور ہے. اللہ کا نور ہے ہم لوگوں میں بھی. ہم اللہ کے امر سے پیدا ہوئے ہیں. جو روح کی اویکننگ کی ہم بات کر رہے ہیں نا، وہ کیسے اویکن ہوتی ہے؟ وہ اسی نور کے ذریعے اویکن ہوتی ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. یہ لٹرل میننگ نہیں ہے، اس میں ڈیپتھ ہے. جو چیزیں ہمیں ہماری نیچرل آنکھ سے دکھتی ہیں وہ اللہ کے نور کا ریفلیکشن ہے. ادروائز اللہ کا نور نظر نہیں آتا، وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے. آپ کی انٹویشن کے تھرو آپ کی باڈی میں سینسیشنز ہوتے ہیں، آپ کی باڈی میں وائبریشن ہوتی ہے. جب آپ اللہ کی فریکوینسی کے ساتھ الائنڈ ہو جاتے ہیں، مائنڈ باڈی اسپرٹ آپ کے الائنڈ ہو جاتے ہیں، تو ہم اس فریکوینسی پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پر آپ کو اللہ کے پیغام آٹومیٹیکلی خود بخود ریسیو ہوتے ہیں. اللہ کا نور جو جذب ہو چکا ہے اسے ہم محسوس کر سکتے ہیں، اور جو جذب نہیں ہوا، ریفلیکٹ ہوا ہے، اسے ہم دیکھ سکتے ہیں اس دنیا کی ہر چیز کی صورت میں. جو لوگ ماسٹر ہو جاتے ہیں اپنے ایموشنز میں، اپنے غصے کو اور اپنی پیشنس کو اور ان چیزوں کو ماسٹر کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کائنات کے راز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. دس از سو ویری سمپل بٹ یس، جب آپ اس راستے پہ ہیں، اسپرچول اویکننگ کے راستے پہ ہیں، یہ آپ کے لیے تکلیف دہ راستہ ہے، یہ آپ کے لیے تنہائی کا راستہ ہے. اس میں کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. تو آپ نے کمپلینٹس نہیں کرنی کہ آپ کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا. آپ کا سفر ہی کوئی اور ہے تو کیوں کوئی سپورٹ کرے گا؟ جہاں پر آپ کا ساتھی اللہ ہے تو انسانوں کی کیا ضرورت؟ کیونکہ ہمیں شکست ہماری کمزوری اور ہماری شدت کی وجہ سے ہوتی ہے. جب ہم کسی انسان کو شدت سے چاہتے ہیں، کسی چیز کو شدت سے چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا سارا توکل، ہماری ساری جو اسٹرینتھ ہے وہ اس انسان پہ چلی جاتی ہے. اور سہارا جتنا مضبوط ہوگا آپ کے گرنے کے چانسز اتنے ہی زیادہ ہوں گے. کیونکہ آپ اگر سہاروں کی بنیاد پر اپنی لائف گزار رہے ہیں تو گرنے کے لیے بھی تیار رہیں. جن لوگوں کو ہم اپنے سکون کی چابیاں دے دیتے ہیں نا، وہی لوگ ہمارا جینا حرام کرتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنی فیلنگز کو، اپنی محبت کو، اپنی وفا کو، اپنی سوچ کو، اپنے جذبات کو اس انسان کے لیے ضائع نہ کریں جو آپ کے لیے رو نہیں سکتا. تو آپ کو بھی اس کے لیے رونے کی ضرورت نہیں. جو آپ کا احساس نہیں کرتا، آپ کو اس کے لیے ڈور میٹ بننے کی ضرورت نہیں. ایک بات یاد رکھیے، وین یو ڈائی ہو ول کرائی. واصف علی واصف کا بہت ہی پیارا جملہ ہے. جس انسان کو آپ نے اپنے مرنے کا غم دینا ہے
اس انسان کے لیے جئیں۔ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں یہ چینجز کیسے لانے ہیں۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات آخر میں، جب ہم نیک ہوتے ہیں یا ہم اسپرچول ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور پریزنٹ انرجی میں رہتے ہیں، ہمارے ذہن میں کوئی کسی کے لیے نفرت نہیں ہوتی، ہمارا دل صاف ہوتا ہے، تو آفٹر پرجنگ، یعنی کہ ہمارے اندر سے سارا گند نکلنے کے بعد وہ کسی بھی صورت میں نکل سکتا ہے، غصے کی صورت میں نکل سکتا ہے، رو کے نکل سکتا ہے۔ پرجنگ ہونے کے بعد جب آپ دوبارہ سے ری برتھ کے پروسیس سے گزرتے ہیں اور آپ بالکل رینیو ہوتے ہیں، آپ کے اندر سے سارا میل کچیل، نفرت، کینہ، بغض نکل جاتا ہے، آپ پیور ویسل بن جاتے ہیں، جیسے ایک نیو بورن بیبی ہوتا ہے۔ تو اس وقت پھر آپ کو یہ چیزیں ہونا شروع ہوتی ہیں، اور ہر ایک کی جرنی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ہر ایک کے ساتھ ڈیفرنٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ ایسٹرل ٹریول بھی اسپرچول جرنی کا ایک بہت مین پارٹ ہے، اور سلیپ پیرالائسس ایسٹرل ٹریول کا پہلا سٹیپ ہے، ٹھیک ہے۔ اور زیادہ ڈیپتھ میں میں نہیں جانا چاہتی کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، جسٹ آپ کو انفارمیشن دینی ہے کہ اسپرچول جرنی بظاہر دیکھنے میں آپ کو شروع میں بہت اذیت ناک لگے گی، لیکن دس از سو بیوٹیفل، دس از سو ویری میسمرائزنگ، آئی کین ناٹ ٹیل یو، کیونکہ اسپرچول اویکننگ ایک دفعہ نہیں ہوتی، ہر انسان کی زندگی میں اس کے معاملات اور اس کے جو مسائل چل رہے ہوتے ہیں ان کے مطابق اسپرچول اویکننگ ہوتی ہے اس انسان کی، کئی بار ہو سکتی ہے، میری 3 دفعہ ہو چکی ہے۔ ناؤ آئی کین فیل کہ آئی ایم کنٹینٹ، میں مطمئن ہوں الحمدللہ۔ تو جب آپ اس اسٹیج پہ آ گئے ہیں نا کہ میں مطمئن ہوں الحمدللہ، آپ کو دنیا میں جنت مل گئی۔ دس از اٹ فرام مائی سائڈ فار ناؤ، آئی ہیو ٹرائیڈ کہ میں آپ کو جو مین چیزیں ہیں اسپرچول اویکننگ کی اور اسپرچول جرنی کی، اور آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے، آپ اللہ کے ساتھ کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ کا کوئی گائیڈ نہیں ہے تو آپ کن چیزوں کو مد نظر رکھ کر اللہ سے رابطہ اپنا مضبوط کر سکتے ہیں، میں نے ان چیزوں کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے مجھے فیڈ بیک ضرور دینا ہے، آپ کو اس ویڈیو سے کتنا فائدہ ہوا ہے، اور اگر آپ کا رسپانس اسی طرح اچھا رہا، پازیٹیو رہا، تو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں آؤں گی کسی اور دن، جس میں ہم پھر اللہ سے ہم کیسے جڑ سکتے ہیں اس بارے میں بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، عبادتیں اور دعائیں کرتے رہیں، نا امید مت ہوں، مایوسی کفر ہے، اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے، ہماری مشکلات بہت چھوٹی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ملوں گا، تو اچھا گمان رکھیں، اس کی شان کے مطابق گمان رکھیں، اپنی مصیبتوں اور اعمال کے مطابق نہیں۔ نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو اس فائدے سے بچیں جس پہ آپ کا کوئی حق نہیں۔ چھوٹی سی بات ہے مگر گہری ہے، سمجھ جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹل دین، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔